ایک تو لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جو مفہوم یہ لوگ لیتے ہیں، ہمارے پاس صدر اول سے لے کر آج تک قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر موجود ہیں، احادیث موجود ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا مفہوم آج تک کسی نے وہ نہیں لیا جو اس دور کے لبرلز اس کا مفہوم لیتے ہیں، اور زبان زد عام کر دیا گیا۔ اور عام میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں، جو مرضی کرتا پھرے۔ ریاست کی رٹ موجود ہے، دین کی رٹ موجود نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، فطری طور پہ اکراہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تو اسلام قبول کر۔ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلام قبول کر ورنہ تمہیں مار دوں گا، یہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص اسلام لے آتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ کٹنے لگے چوری کے بعد تو وہ کہے کہ نہیں میں نہیں اس کو مانتا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ بدکاری کے اوپر اس کو سنگسار کیا جانے لگے تو وہ کہے لا اکراہ فی الدین۔ جب مال آئے گا تو زکوٰۃ اس کو دینا پڑے گی، اور اگر انکار کرتا ہے ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اس سے زکوٰۃ لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو منعونی اقالا لقاتلتہم علی منعہ، فرمایا اگر ایک رسی کھجور کی جو نکیل کے طور پہ اونٹ کے ناک میں ڈالی جاتی ہے، اگر اس کے دینے کا بھی انکار کرتے ہیں تو کہا ابو بکر آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ رسی وصول نہیں کر لیتا۔ تو آپ کہیں گے دین میں جبر کوئی نہیں، تو رسول اللہ سے دین آپ نے سیکھا تھا یا ابو بکر صدیق نے سیکھا تھا؟ حضور کی صحبت میں بیٹھ کے دین کس نے سیکھا تھا؟ تو وہ تو یہ مفہوم سمجھے، آپ کی ریاست کی ریٹ ہے تو دین کی ریٹ کیوں نہیں ہے؟ تو چند اردو کی کتابیں پڑھ لینے سے یا لبرلز نے جو صغرے کبرے ملا کر کے خود ساختہ تشریحات دین کی اب کر رکھی ہیں اور وہ کچھ لوگوں کو بڑی اچھی چیزیں لگتی ہیں، تو وہ دین کا نیا یہ ایڈیشن، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام دو نہیں ہے، اسلام ایک ہی ہے، وہ صدیوں سے وہی اسلام ہے جو محمد عربی لے کر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری بات جو اس ججمنٹ میں لکھی گئی، فیصلے میں، وہ قرآن مجید کی تحریف کی گئی تھی اور وہ محرف نسخے تقسیم کیے گئے تھے، یہ سارا فیصلہ جس پہ ہوا ہے، اور 5,000 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ضمانت دے دی گئی۔ ساتھ یہ لکھا گیا کہ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ اچھا، وہ جو بونے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں لو تم بات کرتے ہو، انہوں نے 2 آیتیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا دونوں لکھی اور دونوں کا مفہوم اپنی مرضی سے قرآن کی تعبیر سے ہٹ کے لکھا۔ آیت لکھی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کو ضمانت دے دی جس نے جو ہے وہ قرآن مجید کا مفہوم بدل کے کتاب چھاپی۔ پہلے تو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر پاکستان کے دستور کو کوئی اپنی مرضی سے چھاپ دے تو کیا آپ چھاپنے دو گے؟ آپ اجازت دو گے؟ کوئی بات نہیں، اپنی مرضی سے، اس کو آزادی اظہار کا اتنا حق تو ہونا چاہیے۔ چند لوگوں نے سر جوڑ کے جو قانون وضع کیا ہے اس کو اس ملک کا کوئی شہری اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو قابل مواخذہ جرم ہوگا، تو رب کے قرآن کو کوئی اپنی مرضی سے کیسے تبدیل کر سکتا؟ اور پھر یہ کہا جائے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، آپ خام خواہ کی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ میاں اگر یہی بات ہے، اس کا انکار نہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، لیکن اس مفہوم کو نہیں لوگ سمجھ پائے کہ جو اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ظاہری نظام کیا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی نا، لیکن جب لوگ مختلف قراتوں کی طرف جانے لگے تو سب سے پہلی فکر کس کو ہوئی؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے قرآن جمع کیا نا۔ تو کیا یہ آیت انہوں نے نہیں پڑھی تھی؟ تو جب لوگوں نے آ کے کہا کہ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے تو قرآن کو جمع کیا جائے تو یہ بھی آیت پڑھ دیتے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور بات ختم ہو جاتی اور یہ اتنا کچھ نہ کرتے۔ لیکن وہ جانتے تھے اس نے حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے اور ڈیوٹیاں ہماری بھی لگائی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نظام ہے، اور اس نظام کی ظاہری تنفیذ کے لیے ہوگا کچھ نہیں قرآن مجید کو، لیکن ہمارا امتحان ہے کہ تم نے کیا کیا۔ اور یہ آیت لکھ کر کے ایک اعلیٰ عدالت کے جج کے فہم اور دانش اور ان کی عقل اور ان کے دراک کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ کتنے سادہ لوگ ہیں، اور قرآن مجید کی 2 آیات لکھی اور اس کا جو مفہوم تھا بالکل اس کے ہٹ کے استشہاد کیا۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے
اس وقت ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی بحرانوں میں ہم دبے ہوئے ہیں، تمہاری عدالتوں پہ پہلے کس کو اعتبار ہے؟ ذرا آ کے مخلوق میں بیٹھ کے ان کی باتیں تو سنو، تمہارے بارے میں یہ سوچتے کیا ہیں؟ اور تم اب مذہبی ایشوز کو چھیڑ رہے ہو، اور پھر شریعت کورٹ موجود ہے، یہ فیصلے ان کو دو تاکہ وہ صحیح طریقے کے ساتھ ان فیصلوں کو نپٹائیں۔ ہر چیز اپنے ذمے لے لینا اور پھر تماشا بن جانا جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عالمی سازشوں کے ڈانڈے اس سے ملتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی دسیسہ کاروں کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، ہماری حماقتیں ہی کافی ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ حفاظت فرمائے اور اس وطن کی خیر فرمائے۔